وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اللہ کے اذن سے ہی موت آتی ہے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے حادثے سے بھی بچ جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس میں پوری پوری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اندر ڈرائیور یا کوئی ایک سوار بالکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے، اس کو خراش تک نہیں آتی. اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند میں بھی ہماری ایک روح جاتی ہے. پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان فوت ہو جاتا ہے. اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. ہر روز رات کو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. یعنی اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، روحوں کو روکنا، روحوں کو بھیجنا اور روحوں کو مستقل طور پر قبض کر لینا. یعنی روح جو ہے نا بذات خود ایک اللہ کی نشانی ہے. کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر وہ آتی ہے اور کس طرح موت کے وقت وہ نکل جاتی ہے، اور کس طرح رات کو سوتے وقت ہماری ایک روح ہم سے چلی جاتی ہے اور پھر صبح اٹھتے ہیں ہم تو پھر وہ واپس آتی ہے. تو اس میں نشانی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے. کیا سبق لینا چاہیے اس سے؟ کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد رکھیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں. یہ رات کو سوتے وقت موت اور صبح اٹھنا زندگی. اور اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا. یعنی نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے. اور رات کو سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کیا کریں. اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنی چادر کے کنارے سے بستر جھاڑ لے، یعنی اس کو جھٹک لینا چاہیے، جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسٹنگ کر لیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس کے اوپر آ گئی. پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها کما تحفظ به یا بما تحفظ به عبادک الصالحین. میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے، تیرے ہی نام سے اٹھوں گا یا اس کو اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا، یعنی آج کی رات میری روح جو جا رہی ہے واپس نہ آئی، تو اس پر رحم کر دینا. اور اگر اس کو چھوڑ دیا، یعنی زندگی ابھی اور باقی ہے، تو اس کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی رات کو پڑھ کے سونی چاہیے. یہ دعائیں آپ کو سونے جاگنے کے اذکار کتاب میں بھی ملیں گی. وہ کتاب آپ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں رکھ لیجئے، رات کو سوتے وقت دیکھ کے کچھ دن پڑھیں گے تو زبانی بھی یاد ہو جائیں گی. اسی طرح یہ کتاب جو ہے اس موبائل کی ایپس میں موجود ہے، سونے جاگنے کے اذکار، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جب سوئے تو آپ اس سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ ساری دعائیں اور سورۃ الملک اور السجدہ یہ بھی سب کچھ شامل ہے. ان کا آڈیو بھی ہے، اگر پڑھنی نہ آئے تو انسان سن بھی سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہونے کے لیے رات کا یہ ذکر ضروری ہے. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو ہماری روح لے رہا ہے، اگر تو نے واپس نہیں دینا تو اس پہ رحم کر دینا. یعنی گویا اپنے لیے خود ہی دعا مانگ کے ہم سو رہے ہیں، یعنی ایک اچھے خاتمے کی دعا مانگ کے سوتے ہیں.